اس وقت عمر کہتا ہے بہن بس کرو میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے، میری بہن بس کر دو، قرآن کی تلاوت روک دو، میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو جس پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، بس کرو۔ زخمی بہن کیا جواب دیتی ہے سنیے۔ اگر آج کل کی ہماری مائیں اور بہنیں اگر اس طرح کا ان کے اندر بھی ایمانی جذبہ ہوتا تو کوئی بیٹا ایسا نہ ہوتا جو بے نمازی ہوتا، کوئی شوہر ایسا نہ ہوتا جو بے نمازی ہوتا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بھی وہ ایمان ہی نہیں کہ اپنے شوہروں کو نماز پڑھا سکتی ہیں، اپنے اولاد کو نماز پڑھا سکتی ہیں، وہ طاقت نہیں۔ بہن اپنے بھائی کو قرآن کی تلاوت سناتی ہے اور ایمان لے آتا ہے۔ نبی نے دعا کی ہے، بات تو آئے گی، لیکن بہن کو مارنے کے لیے گیا تھا، کاٹنے کے لیے گیا تھا، قتل کرنے کے لیے گیا تھا، اور کیا کہتا ہے بہن بس کرو، مجھے اس کے پاس لے چلو جس پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اس وقت وہ زخمی بہن جواب دیتی ہے، وہ چوٹ کھا کر بیٹھی ہوئی بہن کہتی ہے تو پلید، تو ناپاک ہے، تو گندا ہے، میں تجھے اس پاک کے پاس کیسے لے چلوں، میں تجھے اس رحمت العالمین کے پاس کیسے لے چلوں، تو ناپاک ہے، تو گندا ہے، تو پلید ہے۔ عمر کہتا بہن میں اس پاک کے پاس تو اس لیے جانا چاہتا ہوں، میں اللہ کے نبی کے پاس اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ میں بھی پاک ہو جاؤں، میں بھی صاف ہو جاؤں، میں بھی ایمان کی روشنی سے منور ہو جاؤں۔ کیا کہتی ہے بہن؟ کہتی ہے جانا ہے تو چلو لیکن مجرموں کی طرح چلو، جانا ہے تو چلو لیکن مجرموں کی طرح چلو، شان کے ساتھ نہیں، سینہ تان کر نہیں، ہاتھ بندھوا کر چلو، جانا ہے تو چلو مجرموں کی طرح چلو۔ ہاتھ میں امامہ بندھواتا کہ پتہ چلے کہ گھر سے نکلا ہے تو معافی مانگنے کے لیے نکلا ہے۔ یہ عمر تھے، پورے مکہ والے ڈرتے تھے، جب ایمان لانے کے لیے آ رہے ہیں تو ہاتھ بندھوا کر آ رہے ہیں۔ بہن کہتی ہے لے کر تو جاؤں گی لیکن مجرموں کی طرح لے کر جاؤں گی، یہ نہیں کہ تم اپنے شان و شوکت کے ساتھ جاؤ گے۔ اور ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم کے گھر تشریف فرما۔ پورے مکہ کے اندر خبر پھیل چکی ہے کہ عمر ننگی تلوار لیے محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، ڈر میں ہیں، خوف میں ہیں کہ آج کیا ہوگا۔ عمر تو ننگی تلوار لیے آ رہا ہے، ہوگا تو آج کیا ہوگا۔ ادھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے چچا بھی ہیں، نبی کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں اور دوستی بھی ہیں، چاچا رشتہ ہے۔ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، دوڑے ہوئے آئے، بھاگے ہوئے آئے، اور کہاں ہو میرے بھتیجے، میری جان آپ پر نچھاور ہو، جب تک میں زندہ ہوں عمر آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جناب محمد رسول اللہ کے چہرے پر اطمینان ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں کہ آج کیا ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان بیٹھے ہوئے ہیں، قافلہ چلتا ہے، زید بن ارقم کے گھر کی طرف چلا، سب سے آگے سعید ابن عاص، پھر اس کی بیوی عمر کی بہن، ایک ہاتھ پر ایک پلو تھامی ہوئی، جو پگڑی تھا ایک پلو اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی اور دوسرے پلو پر عمر کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور پیچھے پیچھے وہ قرآن کا قاری چلا آ رہا ہے۔ زید بن ارقم کے گھر کی طرف چلا آ رہا ہے۔ زید بن ارقم کے گھر کے پاس پہنچے، ایک صحابی نے اوٹ سے جھانک کر دیکھا، اس کی نگاہ نہ فاطمہ پر پڑی، نہ سعید پر پڑی، نہ اس قاری قرآن پر پڑی، اس صحابی کی نظر پڑی تو صرف عمر پہ پڑی۔ کہا یا رسول اللہ عمر آ گیا ہے، یا رسول اللہ عمر آ گیا ہے، اب کیا ہوگا۔
ایک صحابی جلدی سے جا کر دروازہ بند کرنے لگا، جنزیریں بند کرنے لگا۔ جناب محمد الرسول اللہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو، جنزیریں کھول دو۔ رات کو میں نے رب سے مانگا ہے، اللہ اسلام کمزور ہے، اسلام کو طاقتور بنا۔ کس کے ساتھ؟ عمر بن خطاب کے ساتھ اسلام کو طاقت دے۔ اور میرے ساتھیوں دروازے سے ہٹ جاؤ، میں نے رات کو رب سے مانگا ہے، مجھے یقین ہے کہ عمر آ نہیں رہا ہے، عرش والا اسے میرے پاس لا رہا ہے، دروازے سے ہٹ جاؤ۔ صحابہ کرام ہٹ گئے، عمر دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان تھامتے ہیں اور کہتے ہیں، او عمر، وہ دن نہیں آیا کہ رب کا ایمان، رب کا قرآن تیرے سینے میں سوراخ کر دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن جھکا دی اور کہا، یا رسول اللہ، جب میں گھر سے نکلا تھا آپ کے خون کا پیاسا بن کر نکلا تھا، اور جب آپ کے دروازے پہ پہنچا ہوں تو آپ کی چاکری اور نوکری کے لیے پہنچا ہوں، مجھے اپنی چاکری کے لیے قبول کر لیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لے آئے، ایمان لے آئے۔ ایک حدیث یہاں پر بیان کروں گا، پھر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا کہ ایمان لائے اس کے بعد کیا بات ہوئی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور جلدی سے جا کر عمر کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ عمر کے نصیبے کا کیا کہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح اپنی گود میں بٹھا لیا جس طرح کے باپ اپنے بچے کو بٹھا لیتا ہے، اسی طرح بٹھایا اور کہا، اس دن اسلام کے اندر سب سے پہلے نعرہ تکبیر جو لگا تھا اس دن لگا تھا، جس دن عمر نے اسلام کو قبول کیا تھا، جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لائے تھے، اس دن سب سے پہلے جو نعرہ لگا تھا اللہ اکبر، پورے مکہ کے اندر اس وقت صحابہ کرام نے جواب دیا تھا اللہ اکبر، پورے مکہ کے اندر گونج اٹھا تھا۔ اور اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ادھر قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے منتظر تھے، گردن کے انتظار میں تھے کہ کب نبی کا گردن آئے گا، اس انتظار میں تھے۔ جب ان کے کانوں تک اللہ اکبر کی نعرہ ان کے کانوں تک پہنچتی ہے، کفار قریش کہہ اٹھتے ہیں کہ آج معلوم ہوتا ہے کہ عمر کے دل کے اندر انقلاب آ گیا ہے، ورنہ مسلمانوں کو نعرہ لگانے کی ہمت نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میری ایک چھوٹی سی آرزو ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی کہتے ہیں، عمر کہو کیا کہہ رہے ہو، تم ہماری مراد بن کے آئے ہو، میں نے رب سے تمہیں مانگا ہے، کہو تمہاری خواہش کیا ہے، کہو تمہاری آرزو کیا ہے۔ اس وقت عمر کہتا ہے، یا رسول اللہ، آج تک آپ زید بن ارقم کے گھر میں چھپ کر نماز پڑھتے رہے، آج نکلیے، محمد الرسول اللہ مصلی پہ کھڑا ہوگا، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہوں گے، عمر چوکی داری کر رہا ہوگا، دیکھتا ہوں کس کی ہمت ہے روکنے کی، دیکھتا ہوں کس کی طاقت ہے ٹوکنے کی۔ مسلمانوں غور کرو، فکر کرو، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ایمان لانے سے پہلے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ نے چھپ کر نماز پڑھی ہے، ابھی تک آپ نے ڈر ڈر کے نماز پڑھی ہے، آج نکلیے، آج نکلیے، کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، میں آپ کے پاس، آپ کے پیچھے چوکی داری کر رہا ہوں، میں آپ کی نگرانی کر رہا ہوں، پورے مکہ کے اندر
اندر کس کی طاقت ہے کہ آپ کو روک سکے، آپ کو ٹوک سکے؟ مسلمانوں غور کرو، اس وقت کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بھی صحیح ڈھنگ سے پڑھنے نہیں دیتے تھے، لیکن چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے تو مسجد 3 منزلے کی بنا لی ہے، آج تو ہم نے منزلیں 4 اور 5 منزلے کی بنا لی ہے، لیکن نماز پڑھنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی بات جو کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نکل جائیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، عمر آپ کے سامنے کھڑا ہے، عمر آپ کی چوکیداری کرے گا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، کھلے میدان پر نماز پڑھیے۔ اور کس کی طاقت ہے جو بول سکے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ایمان سے پہلے کی یہ پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ عنوان بہت بڑا ہے، ابھی بھی 2-3 سپتہ چلے گا، انشاءاللہ وقت ملا تو پھر اسی کے متعلق باتیں ہوں گی کہ اس کے بعد کس طرح وہ دین کو پھیلائے۔ آج تو ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، کام دھندے سے بھی فرصت نہیں ہے، ہم تو نماز پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو لوگوں کو دین کی دعوت کیا دیں گے؟ پہلے خود کو سدھارے تب تو جا کر دوسرے کو بول سکتے ہیں، خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو پھر دوسرے کو کہاں سے کر سکتے ہیں؟ یا پھر ہم تبلیغ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ یا پھر دین کی خدمت کہاں سے کر سکتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے انسان تھے کہ کسی نے کہا تھا کہ اگر اسلام کے اندر ایک اور عمر فاروق ہو جاتا تو پوری دنیا کے اندر کوئی دوسرا دھرم نہ ہوتا سوائے اسلام کے۔ بات آئیں گے انشاءاللہ بہت ساری۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار جو باتیں کہی گئی ہے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سبوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ بھی ایمانی جذبہ پیدا کریں۔ بزنس کاروبار اپنی جگہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کا چلے گا، لیکن سب سے اصل چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ آج ہم نماز سے ہی دور ہیں، نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، اور آج میں افسوس کے ساتھ ان ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنا جھک گئی ہیں کہ آپ اپنے شوہروں کو نماز نہیں پڑھا پا رہی ہیں، اپنے بیٹوں کو نماز نہیں پڑھا پا رہی ہیں۔ اس سے بدقسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ آج سے نماز کی پابندی کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔